السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اولیاء اللہ سیریز کے سلسلے کی میرے چینل پر یہ چھٹی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے وہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کر کے جو ویڈیو آپ کو پسند آئے وہاں جا کر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر یوٹیوبر کی طرح میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور جلد میرے چینل پر 1000 سبسکرائبر کم از کم مکمل ہو جائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، دوستوں میں اور اپنے فیملی ممبرز میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب میں بنا وقت ضائع کیے بڑھتا ہوں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو آپ نے تکمیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے عروج و زوال اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی ساری داستان تاریخ تصوف نے نہ تو شمشیر سنا استعمال کی اور نہ ہی ننگی تلواریں لے کر اس پہ نازی پر سوار منگولوں کی طرح ملکوں کو تباہ و برباد کرتے پھرے۔ ان اولیاء اللہ کا طریقہ الگ تھا۔ وہ محبت، انسانیت، مساوات، رواداری، حسن اخلاق اور وسیع النظری سے لوگوں کے دلوں میں محبت اور سچائی کے جذبات پیدا کر کے ان کی زندگیوں کا یاقلب کر دیتے تھے۔ ناظرین، انہی میں ایک اللہ والے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سلسلہ سہروردیہ کے صاحب کمال بزرگ، جن کا پورا نام الشیخ الکبیر شیخ الاسلام مخدوم سید بہاؤالدین ابو محمد زکریا الاسدی الہاشمی ہے۔ آپ حافظ، قاری، محدث، عالم، مفسر اور ولی اللہ سب ہی تھے۔ شیخ الشیوخ ابو حفص شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ 7ویں صدی ہجری کے شروع میں عہد ولی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ظاہری و باطنی علوم میں یکتائے روزگار تھے۔ اسلام کے عظیم مبلغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم آئے، پھر ملتان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ یہیں سن 578 میں پیدا ہوئے۔ نسباً آپ سادات ہاشمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 21 دسمبر اندازاً 1183 سن 578 میں ہوئی۔ کوٹ کروڑ لال احسن لیا میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ وفات اندازاً 1262 7 صفر 661 ہجری ملتان میں ہوئی۔ مذہب آپ کا اسلام، سلسلہ سہروردیہ تھا۔ مقام ملتان اور دور 12ویں 13ویں صدی ہجری تھا۔ پیشرو ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی تھے۔ جانشین آپ مختلف بشمول لال شہباز قلندر، فخر الدین عراقی، مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی اور جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ ملتان کے ضلع لیا کے ایک قصبہ کوٹ کروڑ ضلع لیا میں 27 رمضان المبارک شب جمعہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جد امجد مخدوم کمال الدین علی شاہ مکہ مکرمہ سے خوارزم ہوتے ہوئے ملتان میں مقیم ہوئے۔ یہ عہد خسرو ملک غزنوی کا عہد تھا۔ آپ کے والد کی جانب سے اسدی ہاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی تھے۔ ناظرین، آپ کی تحصیل علم، آپ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر بخارا میں تحصیل علم کی بعد ازاں حرمین شریفین پہنچے۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس میں بھی علم حاصل کیا اور علم حدیث کی خاطر یمن بھی گئے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض حصول علم و فن کے لیے پیادہ پا خراسان کا سفر کیا۔ اس کے بعد بلخ، بخارا، بغداد اور مدینہ منورہ کے شہرۂ آفاق مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ 5 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ غرض ناظرین، 15 سال اسلام کے مشہور مدارس و جامعات میں رہ کر معقولات و منقولات کی تکمیل کی۔ مدینہ منورہ ہی میں حضرت کمال الدین محمد یمنی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کی تصحیح کرتے رہے۔
جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات کی زیارتیں کیں۔ اس عرصے میں آپ نے نہ صرف علوم ظاہر کی تکمیل میں مصروف رہے بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور کاملین علوم باطنی کی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے، بڑے بڑے مشائخ سے ملے۔ 15 سال کی عمر میں حفظ قرآن، حسن قرأت، علوم عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع ہو گئے تھے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کے 7 قرأت 7 قرأت پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ ناظرین، آپ نے اصول علم کے لیے خراسان، بخارا، یمن، مدینہ، مکہ، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ اور فلسطین اور موصل کے سفر کر کے مختلف ماہرین علوم شرعیہ سے اکتساب کیا۔ شیخ طریقت کی تلاش میں آپ اپنے معاصرین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ ناظرین، یمن سے آپ بغداد تشریف لائے اور ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ پہنچے۔ آپ نے صرف 17 دنوں میں بیت و خلافت عطا فرما دی۔ بیت المقدس سے مختلف بلاد مشائخ اور مزارات کی زیارت کرتے ہوئے مدینۃ العلم بغداد میں آئے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی ذات گرامی مرجع خلائق بنی ہوئی تھی، بڑا دربار تھا، بڑا تقدس۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا جو میرے سلسلہ کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیت و وسعت پذیر ہوگا۔ آپ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور تمام توجہات آپ کی طرف مرکوز تھیں۔ 15 سال تک ناظرین مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے آخر کار سن 1222 میں واپس پاکستان ملتان تشریف لائے۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے سہروردی سلسلہ پاکستان اور ہندوستان میں خوب جاری ہوا۔ ناظرین، ملتان میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مزار بہاؤالدین زکریا ملتانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات 7 صفر 661 بمطابق 21 دسمبر 1261 کو ہوئی۔ آپ کا مزار شریف قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں مرجع خلائق ہے۔ مزار کی عمارت پر نقاشی کا کام قابل دید ہے اور سینکڑوں اشعار یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ مزار کا احاطہ ہر قسم کی خرافات سے پاک ہے۔ عرس کے موقع پر علماء کرام کی تقاریر خلق خدا کی ہدایت کا سامان بنتی ہیں۔ اندرون سن سے مریدین و متعقدین کے قافلے باپیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اولاد اور آپ کے خلفاء میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 7 بیٹے تھے جنہوں نے بطور صوفیہ شہرت حاصل کی۔ مخدوم صدر الدین عارف، مخدوم برہان الدین، مخدوم ضیاء الدین، مخدوم علاء الدین، مخدوم قدرت الدین، مخدوم شہاب الدین، مخدوم شمس الدین۔ مخدوم صدر الدین عارف کے بیٹے شیخ عبد الفتاح رکن الدین المعروف شاہ رکن عالم مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ ہی کی نسبت سے ملتان یونیورسٹی کا نام جامعہ ملتان بہاؤالدین زکریا رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھے ناظرین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مختصر سی بائیوگرافی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ناظرین، اصل چیز میں اپنی ویڈیوز میں تقریباً ہر دوسری ویڈیوز میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہو وہ اتھینٹک ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہوائی یا من گھڑن نہیں ہونی چاہیے۔ تو آخر میں اس حوالے جات کی ہی پیش نظر میں آپ لوگوں کی خدمت میں واپس آ گیا ہوں اور اس کے حوالہ جات ناظرین وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93 اور 94 95 یہی اس کے حوالہ جات ہیں، اور اس کے علاوہ نظبہ الخواطر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 اور 121، تذکرہ اولیاء کرام سندھ صفحہ نمبر 109 سے لے کر 111 تک۔ امید ہے ناظرین کہ یہ ویڈیو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی 7ویں ویڈیو لے کر زندگی بخیر کل حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔